اس کو اٹھا کر بٹھایا جائے گا. آپ مسکرا کے ہنس کے سن لو, خدا کی قسم حدیث سمجھا رہا ہوں آپ کو. پیارے دوستو, کیوں بٹھایا جائے گا؟ میں بازو والے جماعت کے مولانا سے پوچھا, کئی اٹھا کے بٹھائے. نہیں وہ سوال جواب ہوتے نا, اس لیے بٹھاتے. آپ گھر کو گئے, آپ کو کچھ کوشچن کرنا ہے آپ کے والد صاحب سے. آپ کے والد صاحب لیٹے ہوئے, آپ بولتے ابا جان ذرا اٹھ کے بیٹھو, میرے کو 2 سوال کرنا ہے. بولتے بولو نا جی. ایسا بولے تو ابا جان بولتے بیٹے تیری ابھی تو کو عقل نہیں آئی, دیوانہ ہے, میں لیٹ کے جواب دے سکتا ہوں, پوچھ. بات سمجھ میں آئی؟ سوال کے جواب کے لیے اٹھ کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت, لیٹے ہوئے بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں. پھر ایک مول صاحب کیا بولے, انہیں بولا ارے مولانا احمد نقشبندی صاحب بہت خطرناک ہے بھائی, انہوں جو بھی بولے کاٹتے رہتے بولے. پھر ایک جنا بولا نہیں وہ فرشتے آتے نا, ان کے ادب کے واسطے اٹھا کے بٹھاتے ہیں. بولا تو دیوانہ ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں, انہیں ہمارا ادب کرنا, ہم کا ادب کرنا اس کا. اپنا مقام تو سمجھو جی, انہوں ادب کرنا ہمارا, انہوں چھے حضرت قبلہ بولنا, ہم دیکھ کے انہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے بولتا ہوں میں ذرا داڑیاں اوڑیاں چھوڑ کے کر کے ذرا اچھے رہو. فرشتے بھی دیکھے تو ذرا ادب کرنا. یہ کیا ہے دیکھتے کہ ارے کون ہے رے, نہیں عیسائی کیسا دکھ رہا ہے, یہودی کے جیسا دکھ رہا ہے, ایسا نہیں بولنا. فرشتے ہمارے بارے میں نہیں. ابھی کب تک خطاب لگاتے جی, 60 سال کے ہو گئے. میں ادھر دیکھ کے بول رہا ہوں, جوان بچوں کو دیکھ کے بول رہا ہوں, 60 سال کے ہو گئے, ابھی کب تک خطاب لگاتے, پوچھ رہا ہوں کب تک لگائیں گے ابھی خطاب کیا ہے بھائی. میرے بھائیو الغرض, قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں, قربان جائیں. میرے آقا ارشاد و فیقعدانی, اٹھا کر بٹھایا جائے گا. تو پھر ان لوگوں میرے کو پوچھے مولانا تم بولو کہیں کو اٹھا کے بٹھاتے, تو میں جواب دیا سن نادان, اٹھا کر خبر میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ اب اٹھ کر بیٹھ جا, مدینے والے آقا کی آمد ہونے والی ہے. تعظیم مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. تعظیم مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے, ادب اور احترام مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے, توقیر مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, قربان جاؤ. فرشتے بولیں گے وہ زمین کے اوپر تیرا قانون تھا, تو وہاں اٹھتا تھا نہیں اٹھتا تھا, وہ تیری مرضی تھی. تو سلام کو کھڑتا تھا نہیں کرتا تھا, تیری مرضی تھی. یہاں تیرا قانون نہیں ہے, یہاں قانون الہی ہے, اور خدا کا قانون یہ ہے مصطفیٰ کا ادب کیا جائے گا, نبی کا احترام کیا جائے گا. اٹھا کر پہلے بٹھاتے ہیں, اب بعد میں شروع کر رہے ہیں. کیا آقا ارشاد فرماتے خبر میں 3 سوال ہوں گے, لیکن اس حدیث میں 3 سوالوں کا نہیں, صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے. کیا سوال ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما کنت تقول, کیا کہتا تھا. کنتا ماضی کا صیغہ ہے, کیا کہتا ہاں کب, جب زمین کے اوپر تھا. جب جماعت میں جاتا تو میرے نبی کے بارے میں کیا بولتا تھا, جب جماعت میں جاتا تو میرے حبیب کے بارے میں کیا بولتا تھا, مدرسے کو جاتا تو میرے نبی کے بارے میں کیا بولتا تھا, لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تو میرے نبی کے بارے میں کیا بولتا تھا. اللہ اللہ, پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں, اس ذات اقدس کے بارے میں. ھذا حاضر کا صیغہ ہے, قریب کا صیغہ ہے, بعید کا نہیں, قریب حاضر کا صیغہ ہے. ھذا ایسی ذات کو کہا جائے گا جو بالکل قریب ہے. ابھی لوگ کیا بولے, نہیں وہ کھڑکی کھولتے مدینے کو دکھاتے ہیں. دیکھو اس کی گمت کے باتیں دیکھو. میں بولا جلدی بن کر کہیں سمندر کا پانی گھس جائیں گا اندر تیری خبر میں, کہاں کا کھڑکیاں کھول رہا دیوانے باتیں کر رہا. کھڑکی کھول کے دکھا دیں گے, اس کو پوری سرنگ مارتے ہیں یہاں سے لے کے مدینے تک, کولم پلی سے مدینے کو سرنگ لگائے تھے. ارے میں بولا دیوانے سرنگ کو ماننے کو تیار ہے تو نبی کے آنے کے کیا ٹینشن ہے, نبی کی آمد کو مان لینے میں کیا ٹینشن ہے. اللہ اللہ, عجیب و غریب کھوپڑیاں میرے. اچھا اور ایک بات کیا بولا, ایک جنا بولا نہیں وہ سورنگ ورنگ کچھ بھی نہیں, حضور کی تصویر لا کے بتاتے. بولا پاگل ہوگا, ان کا کیمرہ ہی نہیں ہے فوٹو والے نے, کہاں کی تصویر اس کی. اتنے گھٹیا قسم کے میرے بھائی جماعت والے اتنے نکلے ہوئے ہیں, آخری ہے لوگ تصویر بتا دیں کہاں سے لا تصویر. انہوں تصویر حرام کریں, انہیں جائز کر کے خبر میں لے کے جانے کے تیار ہیں. صحیح بولوں, پورے مل کے جب سٹک جاتے, ہٹک جاتے, پھٹک جاتے, بھٹک جاتے تو ایک وہابی بنتا. اتنا خطرناک ہے وہابی.
سورنگ کھودتے ہی بولا ایک جنا کھڑکی کھولتے ہیں کہتے وہاں سے انہیں دیکھتا کہتے دیکھ کے آ رہے ہیں بولا کھڑکیاں اور کیا کھاں کھولنے لگایا دیوانے وہاں خبر کو دروازہ ہی نہیں ہے کھڑکی لگانے کو تلے ہوا ہے اے بھائی بہرحال تو سرکار کی براہ راست آمد ہوتی ہے خبر میں سرکار کی خبر شریف میں براہ راست آمد ہوتی ہے اور اب قربان جائے میرے آقا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ سرکار کی براہ راست آمد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے ذرا غور کر کے دیکھیں نبی مکرم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرمائے سے پوچھا جائے گا بتا یہ ذات اقدس کے بارے میں یہ کون ہے اللہ اللہ یہ کون ہے تو قربان جائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کون فَأَمَّا الْمُؤْمِنِ اگر ایمان والا ہے سننی ہے درگاہ والا ہے غوث و خواجہ کا چاہنے والا ہے شاہ خطال رحمت اللہ علیہ کی جو ہے خانوادے سے تعلق رکھنے والا ہے تو بولے گا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں پھر اب ہوگا کیا اگر انہیں نہیں ماننے والا ہوگا فَأَمَّا الْكَافِرُ حضور ارشاد فرماتے اگر وہ کافر ہوگا تو کہے گا ہا لا ادری ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے اللہ اکبر تو پیارے دوستو پتہ کیا چلا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں اب ذرا غور سے سنیں بڑی بات بتا رہا ہوں اولیاء کی قوت اور پاور بتا رہا ہوں آپ کو غور سے سنیں فرماتے ہیں اس کے بعد کہا جائے گا فرشتے کہیں گے انظر الی مقعدک من النار یہ مومن سے کہا جائے گا جو سرکار کو پہچان لے گا دیکھ دوزخ میں تیرا یہ مقام تھا انظر الی مقعدک من النار تیرا یہ مقام دوزخ میں تھا قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ اب ہمیشہ کے لیے تیرے رب نے دوزخ سے یہ مقام نکال کر جنت میں یہاں تبدیل فرما دیا کیونکہ تو نے پیارے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے سرکار دو عالم کو تو نے پہچان لیا ہے تو خبر میں اتنا سب ہو رہا میرے بھائی اب ہو رہا کیا پوائنٹ کی بات سنو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو بخاری و مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے پوائنٹ کی بات غور کرو خبر میں لیٹا ہوا ہے کیا کر رہا ہے فرشتہ بتا رہا ہے دیکھ دوزخ میں تیرا یہ مقام تھا خبر میں لیٹ کر عام درجے کا جنتی دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہے اپنے مقام کو بھی دیکھ رہا ہے پھر وہاں سے نکال کر جنت کی جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہا ہے پتا کیا چلا ایک عام جنتی اپنی خبر میں لیٹ کر ساتوں آسمان کے آگے رہنے والی جنت اور دوزخ کو دیکھ سکتا ہے اگر حضرت خطال حسینی ہمارے علاقے میں رہ کر ہم غلاموں کو دیکھ لیں تو کیا تعجب کی بات ہے کیا تعجب کی بات ہے بغداد میں لیٹ کر غوث اعظم ہم کو دیکھ لے کیا تعجب کی بات ہے اجمیر لیٹ کر غریب نواز ہم کو دیکھ لے کیا تعجب کی بات ہے گلبرگہ لیٹ کر بندہ نواز ہم کو دیکھ لے کیا بات تعجب کی بات ہے گوگی شریف میں لیٹ کر چندہ حسینی ہمیں دیکھ لے کیا تعجب کی بات ہے کوئی تعجب کی بات ہے اس میں مزار شریف پہ چل جائے اللہ کا ولی ہم کو دیکھ لے اس میں کیا تعجب کی بات ہے بھائی جاہلوں کا پلندہ بنا ہوا ہے پورے مل کے پورے جاہلہ مل کے اڑی پڑے 72 کے 72 پورے اہل سنت پہ اڑی پڑے ہیں ان کا مقصد صرف ہے کہ اہل سنت کو بدنام کر دینا اہل سنت کو ختم کر دینا اہل سنت کو مٹا دینا پورے کو نبی کی محبت سے نکال کے نبی کا دشمن بنا دینا اولیاء اللہ کی محبت سے نکال کے اولیاء اللہ کا دشمن بنانا ان کا ایک ہی مقصد ہے میرے پیارے بھائیوں قربان جائیں میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں حق اور ایمان کے ساتھ اس کو سماعت کر لیں کہ دیکھیں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آستانوں پر جب جائیں آج اپنے بھائی احمد نقشبندی کی ایک بات کو اپنے دل کے اندر جگا دو جب بھی اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاؤ اولیاء اللہ کے خانقاہوں میں دو ان کے مقدس درباروں میں ان کی مزار پاک کے پاس جاؤ تو اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں زیروکس پیپر لے کے جاتے ہیں کوئی ناڑا لال ناڑا لکھ جاتے ہیں کوئی خفل لکھ جاتے ہیں کوئی کچھ لکھ جاتے ہیں کوئی کچھ لکھ میں ایک بچے کو پوچھا ہمارے حیدرآباد میں یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اکثر پورے پلروں کو زیروکس پیپر لٹکے ہوئے میں ایک بچہ بن رہا تو اسے کائک بن رہا ہے حضرت وہ رات میں اٹھے تو پڑھ لیتے کہتے یہ ہمارے سنیاں بھی بہت ٹو مچ ہے بھائی ارے میں بولا نادان تو ولی کا تو ہو گیا مگر ولی کا مقام تے کو معلوم نہیں ہے اجی پیارے دوستو قربان جاؤ ولی اللہ کا کیا مقام ہے
خدائے رب ذوالجلال کی قسم، آپ اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ کو جب زیارت کی نیت سے جاتے ہیں، آپ جیسے ہی ولی اللہ کے آستانے کی دہلیز کھندل دیتے ہیں، ان کے احاطے میں چلے جاتے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، اللہ کا ولی خبر میں لیٹ کر سب کچھ جان لیتا ہے۔ ارے میرا تو یہ ایمان ہے، تمہیں بپتا سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم فاتحہ پڑھ کے نکل جاؤ، ولی تمہارا کام پورا کرا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا ولی اتنا پاورفل ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، کسی جماعت کا ملا نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا تصرف والا، اتنا اختیار والا، اتنے صاحب فن و فنکار بنایا ہے، یہ خبر میں لیٹ کر اپنے آنے والے زائرین کی ہر تمنا کو جانتے ہیں، ہر آرزو کو۔ خدا کی قسم میرا ایمان ہے دوستو، تمہیں سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم صرف فاتحہ پڑھ کے نکل جاؤ، ولی تمہاری بپتا خود جان لے گا۔ اللہ نے اس کو اتنے اختیار کے ساتھ لیٹا، اتنا پاورفل ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ آج ہم سمجھے نہیں ولیوں کے مقام کو، اس لیے آج ہمارے حالات، ارے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، سنی بھائیوں کا، ہم یہاں سے پکارے تو غوث اعظم سنتے نہیں سنتے، ذرا بولو بھائی، پھر مزار پہ گئے تو اللہ کا ولی نہیں دیکھتا، پھر کہیں کو بن رہی ہے زیراکس پیپر۔ ایمان کو مضبوط کرو، اولیاء کے مقام کو سمجھو، اولیاء اللہ سے اٹوٹ وابستگی۔ اور وہاں جا کر بعض لوگوں کو میں دیکھا، درگاہ میں ادھر دیکھتا، یوں گنبد کو دیکھتا، واہ کیا جالی ہے، کیا بنا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا ولی تم کو دیکھ رہا ہے، تم یوں 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 دیکھ رہے ہیں۔ جب درگاہ میں انٹری لے لیے، خانقاہ سے وہ بارگاہ شریف میں، مزار شریف کے براہ راست صرف بس ایسے دیکھتے رہنا جیسے سرکار ہما کو دیکھ رہے ہیں، ہم سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ بڑا ادب کا مقام ہے وہ، اللہ 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 اللہ۔ اور بعض جاہل لوگوں کو میں دیکھا، درگاہ ہو گئے تو پھولاں لے کے جاتے ہیں۔ پھول کیا ہے جی؟ آپ کا نذرانہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ نذرانہ ہے۔ بعض جاہلوں کو میں دیکھا ایسا پھول لے کے یوں پھینکتا درگاہ پہ، نظر پھینک کے دیتے، جلدی توبہ کرو۔ ہاں دیکھ لیا کون کون پھینکے، معلوم ہوگا میرے کو۔ ایسا نہیں پھینکنا، ایسا نہیں پھینکنا، ادب سے لکھ جا کے ختموں میں ایسا رکھنا، ایسا رکھنا۔ اصل تو عنوان پہ بھی باتیچ نہیں ہوئی، یہ تو عرس شریف، کیونکہ پہلے بزرگوں کا معاملہ ہے نا، تو پہلے بڑے بزرگوں کا ذکر کرنا، تو پہلے بڑے بزرگوں کا ذکر ہوگا۔ اب آئیے جس کے نام سے آج ہم یہ جلسے میں منعقد ہوئے آئے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے امام کا ذکر کرے بغیر ہماری تو روح کو غذائی نہیں ملتی، نہ رات کو سکون سے نیند آتی ہے۔ ہم تو اس امام کے غلام ہیں جس کے ذکر کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جامع نظامیہ میں ایک بزرگ ہستی جن کا نام حضور سیدنا عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر رحمت اللہ علیہ، استاذ السلاطین، وزیر امور شرعیہ، خانقاہ شریف اپنی آپ کی خانقاہ کا نام جامع نظامیہ ہے، اس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اس میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اور حضرت کا جو ہے مارچ کی 21، 22، 23 3 دن عرس شریف ہے، آپ سب کو دعوت ہے، تشریف لائیں گے؟ اب آئیے وہ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، ان کا ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو 4 بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ بعض روایت میں تیسری بار جب آپ گئے تھے تو تب آپ نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں رسول اللہ کی بارگاہ گیا ہوں، جاؤں گا تو پھر واپس نہیں آؤں گا۔ اس قصد اور ارادے سے آپ جو ہے سرکار کی بارگاہ تشریف لے گئے، اور آپ وہ بزرگ ہیں جو آپ کی والدہ محترمہ کو حمل قائم نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی والدہ محترمہ نے ایک توشہ بنا کر اس زمانے میں قندھار نام کا ایک علاقہ مہاراشٹرا میں تھا، اس علاقے میں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے، ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ روٹیاں بنا کر، تحفہ بنا کر، توشے کے طور پہ بنا کر بھیجے، نظر خادم کے ذریعے سے بھیجے، اور کہے کہ میرے لیے دعا کرنے کے لیے کہو کہ اللہ مجھے اولاد نصیب کر دے، میں لا ولد ہوں۔ تو وہ بزرگ روٹی کھاتے گئے اور دعا دیتے گئے، روٹی کھاتے گئے اور دعا دیتے گئے، اس دعا کی برکت سے بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی کا حمل قائم ہوا۔ اس کے بعد آپ ولادت پائے، پھر اس کے بعد آپ کے اور ایک چھوٹے بھائی بھی الحمدللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضور سیدنا بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے صدقے جائے، ولیوں کی دعاؤں سے آپ دنیا میں تشریف لائے۔
اور آپ بچپن ہی میں الحمدللہ علوم سے سیراب ہوئے، سرفراز ہوئے، نعمتوں اور انعامات سے مالا مال ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ خندار شریف سے ارادہ کیے سرکار کی بارگاہ میں. جب پہلی بار گئے، دوسری بار گئے، تیسری بار جب آپ پہنچے اس نیت سے پہنچے کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. تیسری بار جب آپ پہنچے تو چند دنوں بعد خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. سرکار خواب میں تشریف لائے اور لا کر فرمائے کہ اے انوار اللہ، یہاں رہنے سے بہتر ہے کہ تم دکن جا کر ہماری امت کو علم سے فیضیاب کرو. آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے حکم پر بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ دکن کے لیے سفر فرمائے، اور جب سفر فرما کر دربار رسالت سے آخری بار جدائی ہونے والی تھی، وداعی لے ہی رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسو کا نذرانہ دربار رسالت میں پیش کر رہے ہیں، بڑی عقیدت سے غلاموں کی طرح گردن جھکا کر اور عجز و انکساری کا پیکر بن کر محبت سے لرزاتی لرزاتی زبان سے عرض کرنے لگے، اے یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان. یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں رہنے کے لیے آیا تھا، میں ساری دنیا کو میرے آقا کے خاطر چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر آیا تھا. یا رسول اللہ، پھر آپ مجھے دوبارہ دنیا کی طرف بھیج رہے. یا رسول اللہ، میں آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ سے دور جانا نہیں چاہتا ہوں. بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو سرکار نے جواب دیا، اے انوار اللہ، یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے جدا ہو رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے دور ہو رہے ہو، بلکہ انوار اللہ دکن جاؤ، اور جب بھی تمہیں ہماری یاد آ جائے آنکھ بند کر لینا، تم اپنے نبی کو وہیں پر موجود پاؤ گے. اور صرف یہ بات کے حد تک نہیں رہی، خدا کی قسم ایک بار مسئلہ ایسا بھی ہوا کہ دو بھائیوں کی زمین کا مسئلہ بانی جامع نظامیہ کے پاس آیا. امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کیونکہ قاضی وقت بھی تھے، وزیر امور شرعیہ تھے، استاذ السلاطین تھے، آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ آیا کہ دو بھائی آپس میں زمین کے مثبت کاغذات لے کر آئے، بہت ہی مدلل کاغذات لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد بڑا بھائی بھی کہتا ہے یہ زمین میری ہے، چھوٹا بھائی بھی کہتا ہے اس کا حقدار میں ہوں، میرے باپ نے میرے نام پہ کیا، وہ کہتا میرے باپ نے میرے نام پہ کیا. دونوں اپنے اپنے کاغذات مضبوط انداز میں لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد بانی جامعہ نظامیہ کے پاس مسئلہ آیا. تو اب بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ پریشان ہوئے، دونوں کے دلائل کو دیکھ کر، دونوں کی باتوں کو سن کر، دونوں کے مسائل کو سن کر پریشان ہوئے. اس کے بعد بانی جامع نظامیہ میرے امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو کر کہے، بات یاد آئی، انوار اللہ پریشان جب بھی ہو جائے تو ہم سے دور نہ سمجھنا، آنکھ بند کر لینا، ہم تمہارے قریب آ جائیں گے، ہم تمہارے قریب آ جائیں گے. بانی جامعہ نے فتوے کے دستخط کرنے سے پہلے آپ نے قلم بھی رکھ دیا، فتویٰ لکھنے سے پہلے پیپر پہ قلم رکھ دیا، اور اس کے بعد دفتر رجسٹر اپنا بند کر دیا، آنکھ بند کر مدینے والے آقا کی طرف متوجہ ہو گئے. سرکار پاک علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا ہی تھا. حضور آپ کی رہنمائی فرمائے، مدد فرمائے. دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر چہرہ پھیر رہے ہیں. جیسے ہی بانی جامعہ نظامیہ نے ان دونوں بھائیوں میں سے جس کی طرف دیکھ کر آقا مسکرائے، حضور کو سلام کا نذرانہ پیش کیے، قدم بوسی کیے، آنکھ کھولے، فتوے میں جو بھائی کی طرف دیکھ کر سرکار مسکرائے اس کا نام پوچھے، اس کے اوپر زمین کی جائیداد لکھ دیے. انہیں پریشان ہو کے بولا، حضور یہ کیا بات ہے، حضور یہ کیا بات ہے، آپ نے فتویٰ ان کے حق میں کیسے دے دیا جبکہ دلائل اور مثبت انداز و کاغذات میرے پاس موجود ہے. سن لے، یہ فتویٰ انوار اللہ کا نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، آمنہ کے لال کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مدعی جو جھوٹا تھا جیسے ہی سننا تھا کانپتا ہوا اٹھ کر کہا، خدا کی قسم میرا بھائی ہی حق پر ہے، یہی اس کا مالک مستحق. میرے بھائیوں، یہ وہ انوار اللہ فاروقی ہیں جو جامع نظامیہ کے بیچوں بیچ مقدس زمین پر آرام فرما رہے ہیں. بحر العلوم حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ اس جل القدر عالم دین کا نام ہے جو بحر العلوم کے نام سے دنیا میں جانے گئے. آپ وہ ہیں، جب آپ پڑھاتے تھے حیدرآباد دکن میں بہادر پورے میں آپ کا مزار ہے، جب آپ پڑھاتے تھے تو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے عرب سے لوگ غلام بن کر آتے تھے. عرب کے لوگ آ کر ان کے پاس عربی پڑھتے تھے، تفاسیر اور حدیث پڑھا کرتے تھے، تشریحات و تلویحات پڑھا کرتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے. اس محدث حضرت سیدنا بحر العلوم عبد القدیر حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پاس
لوگ عرب سے آ کے پڑھتے تھے. مگر دوستو ہوا کیا, یہی بحرالعلوم سرکار جب کبھی بھی نظامیہ میں داخل ہوتے تھے تو نظامیہ کی گیٹ کے پاس اپنی چپلوں کو چھوڑ دیتے, باب الداخلہ کے پاس جوتیوں کو چھوڑ دیتے تھے, چھوڑ کے اندر ننگے پیر پورے نظامیہ میں دورہ ہوتا تھا, یا جا بھی آپ جانا چاہتے تھے تشریف لے جاتے. لوگوں نے پوچھا آپ اندر نالین پہن کر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے جواب دیا اس زمین پر میں نالین کیسے پہنوں جس زمین پر امام انوار اللہ فاروقی جیسے